الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله دخلت عليه توكلت ونويت سنة الاعتكاف. محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. گویا کہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خاص مناسبت ہے. اس لیے اس مہینے میں مدرسوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں، اسکولوں میں سیرت کے عنوان پر بیانات بھی ہوتے ہیں، مسجدوں میں سیرت کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مناسبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین کی دعوت دینے لگے، اللہ کا پیغام سنانے لگے، مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے. اور جب مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد کی ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے اپنی چودراہت خطرے میں ہے، اب مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی. غلط پروپیگنڈے، ناپاک سازشیں، پلاننگ، مشورے ہونے لگے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی آمنے سامنے منہ پر پڑ جاتے تو ان کو تانا دیتے، ان کو پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور بہت تکلیفیں پہنچائی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دین کے لیے جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی اتنی تکلیفیں اور کسی کو بہت تکلیف، بہت پریشانی.
سیرت کے عنوان سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے حالات پڑھنے ملتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نہ وہاں پر جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، نہ وراثت ہے، نہ بہت بڑی پراپرٹی اور دولت کا جھگڑا، اللہ کے لیے، اللہ کا دین۔ ایک اندھیرے میں رہنے والا انسان اجالے میں آ کر اللہ کو مانے۔ دور جہالت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والا انسان اس بات کو جان لے کہ یہ غلط ہے۔ بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اپنے علاقے میں کوئی ایسا نہ رہے کہ جو اللہ کو نہ پہچانے۔ یہ مشن تھا، یہ محنت تھی، یہ کڑن تھی کہ میری امت، جس امت میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میری امت کا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ دوسرا مطلب کیا تھا؟ ہم جو بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے، اس کے لیے طعنے بھی تھے، غلط باتیں بھی تھیں، پتھر بھی تھے، گالیاں بھی تھیں، لالچ بھی تھا، بہت تکلیفیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے اور اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں دی گئی ہے، اور کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں سیرت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے حالات کو اور دین کے لیے جو مشقتیں اور تکلیفیں سننے کو ملتی ہے، وہ سن کر آنکھ بھر جاتے ہیں۔ دنیا میں آدمی لڑتا ہے اپنی اولاد کے لیے، باپ کی وراثت میں مجھے اپنا حصہ نہیں مل رہا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گالیوں کو سننا تھا، طعنوں کو سننا تھا، برا بھلا سننا تھا، امت کے لیے، میری امت، جس امت کا مجھے نبی بنا کر بھیج، اپنی امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی مکہ میں، جب یہ سارے حالات ہوئے اور مکہ کے چودھریوں کو جب یہ بات کھلنے لگی کہ محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی، اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، اسلام کو قبول کرنے والے بڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لینے والے بڑھ رہے ہیں، وہ چودھریوں کو ایک قسم کی پریشانی ہونے لگی۔ اب تو ہماری چودرات خطرے میں ہیں، گڑبڑ میں ہیں۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، طعنے دینے لگے۔ اللہ نے مکہ میں ایک سورت نازل فرمائی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے طعنہ دینے والوں اور غیبت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے سورت نازل فرمائی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ ہمزہ کہتے ہیں چہرے پر برا بھلا بولنا، چہرے پر طعنہ دینا، چہرے پر برائی کرنا، چہرے پر غلط ثابت کرنا، ہمزہ۔ اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنا، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی، اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو اللہ نے ایک پیغام دیا، ایک ایک امتی کو، اپنے ایک ایک بندے کو اللہ نے ایک سبق دیا اور ایک تاکید فرمائی اور ایک وعید سنائی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، ناکامیابی ہے۔ تفسیر میں مفسروں نے ہزاروں الفاظ، وَيْلٌ لِّكُلِّ وَيْل، جہنم کا ایک گھڑا، جہنم کی ایک کھندک،
جہنم سے آسمان تک دہکانے والی ایک ایسی آگ کہ خود جہنم 70 مرتبہ اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے یہ ایک سبق دیا، ایک تاکید دی، ایک دھمکی دی، ایک وعید سنائی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے، جہنم کا گڑھا ہے، جنت سے ہٹنا ہے، وہ جہنم میں پڑنا ہے، ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، چہرے پر برائی کرنے والے، چہرے پر تانا دینے والے، اور پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والے، اور پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی، الذی جمع مالہ وعددہ، کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ جب مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری تھے، مال والے تھے، دولت والے تھے، وہ مال دیکھتے بھی تھے اور گنتے بھی تھے، جمع کرتے تھے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور بار بار گنتے ہیں، جمع کرتے گنتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ، جو لوگ چہرے پر تانے دیتے ہیں، پیچھے غیبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور بار بار اس کو گنتے ہیں، الذی جمع مالہ وعددہ، مال کو جمع کرتے ہیں، اس کو گنتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال والا اور وہ مال ہمیشہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ مطمئن ہو گئے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ مال والا ہمیشہ رہے گا، یا ان کا وہ مال ہمیشہ رہے گا؟ کلا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، خود اللہ کرے، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں۔ بہت بڑا ہمیں سبق ملا قرآن کی اس آیت میں، اور اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ آیت کا نزول فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک سبق دیا کہ تانے سے بچو، تانے سے بچو، غیبت سے بچو، کسی کے عیب ٹٹولنے سے بچو، کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے سے بچو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، اگر کوئی ایمان والا کوئی گناہ کو کرتا ہو، اگر کوئی ایمان والا کسی گناہ میں مبتلا ہو، اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں ڈاکے ڈالتا ہوں، جس وقت اس کو یہ احساس ہو جائے میں غلط کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ میری توبہ، استغفار، آج سے شراب نہیں پیوں گا، آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، آج سے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گا، آج سے کسی کو چہرے پر تانا نہیں دوں گا، آج سے کسی کی پیٹھ پیٹے برائی اور غیبت نہیں کروں گا۔ اگر وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں سے توبہ کر لے، اس کے بعد بھی کوئی مسلمان اس کو پہلے کا وہ گناہ یاد دلا کر تانا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ تانا دینے والا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کو موت نہیں دے گا، اللہ اس کو موت نہیں دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ سورہ حمزہ کی تفسیر اگر ہم سنیں گے، سورہ حمزہ کی ترجمے کو اگر ہم سمجھیں گے، آج کا بیان بہت سارا سبق ہمیں دے دے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے تانا دینے والوں کے لیے اور پیٹھ کے پیچھے برا بولنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتے تھے، لوگ ان کو تانا دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، پیٹھ کے پیچھے ان کی غیبت کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے،
اور قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک پیغام دیا، ایک سبق دیا، ایک میسج دیا، ایک عبرت دیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے طعنہ دینے والے تھے، وہ جتنے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے والے تھے، اللہ نے اس دنیا سے ان کا نام مٹا دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے خاندان کو مٹا دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ہرگز نہیں یہ لوگ جھلسا دینے والی آگ اور باریک کر دینے والی آگ میں ہوں گے۔ اللہ نے کہا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اے میرے محبوب، آپ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کی آگ کیا ہے؟ حطمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو انسان جلاتا ہے، ایک آگ وہ ہوتی ہے کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ الذی تطلع علی الافئدہ۔ ایک آگ وہ ہے جو اللہ نے جلائی ہے، ایک آگ وہ ہے جو انسان کی ہڈیوں کو پیس کر رکھ دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ برائی کرنے والے اور یہ طعنہ دینے والے اور یہ غیبت کرنے والے، دین کو مٹانے والے اور اپنے مال کو جمع کر کے گننے والے اور یہ گمان کرنے والے کہ وہ مال ہمیشہ رہے گا یا وہ مال کو گننے والے ہمیشہ رہیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو ان کو پیس کر رکھ دے گی، ان کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ایسی ہوگی ہم نے چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا، ہم نے چاروں طرف سے اس کی باؤنڈری بنا دی۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جو ایمان والے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بہت محنت اور قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہماری تکلیف کیا ہے؟ نماز کے وقت ہم اپنی دکان کو چھوڑ دیں۔ ہماری تکلیف کیا ہے؟ نماز کے وقت ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں۔ ہماری قربانی کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو جائے 15 منٹ کے لیے ہم گاڑی کو روک دیں۔ ہماری تکلیف کیا ہے؟ صبح بستر کو چھوڑ کر ہم فجر کا اہتمام کر لیں۔ ہماری قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر اور کوشش کرے، یہ ہماری قربانی ہے۔ دین کا مذاق اڑانا، دین میں اپنی رائے پیش کرنا، دین کے اندر اپنے ذہن میں خیالات کو لانا، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ صرف اور صرف جہنم کا اور عذاب کا سبب بنے گا۔ جو قانون اللہ نے بنائے ہیں، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے، اس شریعت کے بارے میں شک کرنا، اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا، اذان دے کر لوگوں کی نیند خراب کیوں؟ اسلام نے روزہ رکھ کر ایک مسلمان کو بھوکا کیوں مارا؟ اسلام نے ایک جانور کی قربانی کیوں پیش کی؟ ایک مسلمان کا ان باتوں کو سوچنا، اس پر شک کرنا، اپنی علمی کی وجہ سے، اپنی نامعلوماتی کی وجہ سے اپنی رائے کو قرآن کی رائے میں شامل کرنا، یہ صرف اور صرف جہنم کا سبب ہے۔ اور وہ جہنم کیسا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، ایک ایسی آگ جو انسان کی ہڈیوں کو پیس کر رکھ دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ اس آگ میں رہیں گے۔ اس پوری آیات سے ہمیں ایک سبق ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے لیے آواز بلند کی، جب مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، جب اسلام کے نام کو اونچا کرنا چاہا، اسلام کے پیغام کو ایک ایک کچے پکے گھر میں پہنچانے کی کوشش کی، ان کی مخالفت ہوئی، ان کی مخالفت ہوئی، اس کو دبایا گیا، ان پہ الزامات لگائے گئے، ان کو طعنے دیے گئے، ان کے پیٹھ پیچھے ایک ناپاک پروپیگنڈے تیار کیے گئے،
اور اس خوف میں، اس ڈر میں کہ محمد کے ماننے والوں کی تعداد اگر بڑھ گئی، ہماری چودراہٹ اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو خطرہ ہے، اس کے پنجے کہیں اکھڑ نہ جائے۔ یہ ساری محنتوں کے بعد، یہ ساری تکلیفوں کے بعد، یہ ساری مشقت کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم پر یہ لازم اور ضروری ہے ہم اس دین کی قدر کریں۔ اگر کوئی شخص ہم میں سے کسی وقت کی نماز کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے، یہ شیطان کا ایک جال ہے۔ میں نے جمعہ کی نماز پڑھ لی، میں نے آج فجر کی نماز پڑھ لی، میں نے آج مسجد میں 100 روپے دے دیا، میں نے آج صدقہ ڈال۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ میں کا لفظ ہمیں جہنم کے گڑھے میں نہ ڈال دے، یہ میں کا لفظ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا جال ہے۔ ہمارا کوئی قدم، ہماری کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کا ادا کرنا، میں سوچوں کہ میں نے وقت نکالا اور میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں گیا، نہیں، اللہ نے بلایا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے دل میں بانٹ ڈالی، تب جا کے مجھ سے سجدہ کرنا ہوا، رکوع کرنا ہوا، دکان چھوڑنا ہوا، ڈیوٹی کو چھوڑنا ہوا، اور اللہ کے سامنے آ کر میں نے سجدہ کیا۔ جب بھی ہم نماز پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک، حضرت معاذ رضی اللہ، کسی کو ایک دعا بتلائی، کہا کہ بیٹا ہمیشہ نماز کے بعد کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑنا، کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑنا، کوئی بھی نماز کے بعد اپنی زندگی میں اس دعا کو نہیں چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک، تیرے ذکر کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر میری مدد فرما، و حسن عبادتک، اور تیرا شکر ہے اور مجھے ہمیشہ تیری اچھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے شہروں کے اسپتال کا سروے کریں، جوان مریض اور جوان لوگ اسپتال میں پڑے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، لیکن معذور ہے، اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں اٹھا کر مسجد میں بٹھایا، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنے کی، دعا مانگنے کی توفیق دی۔ اس لیے دین کی قدر کرے، عبادت کو عبادت صرف فارمیلٹی نہ سمجھے کہ اللہ نے ایک تھوپ دیا عبادت کرنا، نہیں 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 نہیں، یہ ہمارے لیے، میرے لیے۔ ابھی 2 روز پہلے کچھ پڑھنے کا موقع ملا، کچھ حادثہ بھی ہوا۔ جوان میرے ماموں تھے، اس مسجد کے جمعہ کے خاص مقتدی تھے، 42 سال کی عمر تھی، اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ چھوٹے بچے ہیں، اللہ بیوی کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو وہ سارے مرحلے سے گزرنا ہوا، اسپتال کا وقت 24 گھنٹے کا، اس کے بعد انتقال کا وقت، سکرات کی حالت، نزع کی حالت، غسل کا وقت، کفن کا وقت، اور اس کے بعد میں نماز جنازہ کا وقت، قبر میں اترنے کا وقت، دفن، یہ سارے حالات سے گزرنا ہوا۔ ان سارے حالات سے گزرنے کے بعد ذہن میں سوال آیا، انسان اپنی زندگی میں کتنے پلاننگ کرتا ہے، اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ ابھی گھر بنانا باقی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس کی شادی کا مسئلہ ہے، کتنی پلاننگ کرتا ہے۔ سارے پلاننگ میں، سارے مشورے میں، سارے عزم میں، کیا ہماری کبھی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ مجھے ایک وقت ایسا بھی آنا ہے
کہ اسپتال سے میری آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اسے ہمارے اکابرین کی، اللہ والوں کی نظر میں کہتے ہیں مراقبہ، کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ بند کر کے اس بات کو سوچنا میری آنکھ بند ہونے والی ہے، میری یہ دل کی دھڑکن بند ہونے والی ہے۔ اسپتال میں اگر ہوں، مانیٹر پہ وہ لائن جو ایسے چل رہی ہے وہ سیدھی بھی ہونے والی ہے۔ اس کے بعد جب مجھے گھر لایا جائے گا، میرے میں اتنی بھی طاقت نہیں میں اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو اتار سکوں۔ جو بہترین کپڑے پہن کر میں اسپتال میں گیا تھا، وہی کپڑوں کے لیے ایک کینچی لے آؤں، کینچی منگائی جانے والی ہے۔ روزانہ نہانے کے بعد جو میں بنیان پہنتا ہوں، مہنگی پاؤڈر کو اپنے بدن میں ڈالتا ہوں، وہ بدن کے لیے میرے بنیان کو کینچی سے کاٹنے میں جانے والا ہے۔ یہ سارے مرحلوں سے مجھے، آپ کو، ہر ایک مسلمان کو گزرنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دین کی اگر قدر کی، میں نے اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کیا، میں نے اپنی زندگی میں صدقے کا اہتمام کیا، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ ایک مسلمان کو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر یہ سارے معمولات میری زندگی میں ہو گئے، میں موت سے کبھی نہیں ڈروں گا، میں موت سے کبھی گھبراؤں گا نہیں، میں کسی کے جنازے کو دیکھ کر ڈروں گا نہیں، میں کسی کے سکرات کے حالت کو دیکھ کر ڈروں گا نہیں، میں کسی کی موت کی خبر سن کے چکر آ کر گروں گا نہیں، میں کسی کے میت کو دیکھ کر اپنے سر میں درد کو لاؤں گا نہیں۔ یہ سارے حالات سے مجھے بھی گزرنا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اس غسل کے تختے پر مجھے بھی لیٹنا ہے، وہ کفن کے لیے مجھے بھی جو ہے اس کپڑے کو پہننا ہے۔ وہ جو عطر میں جمعہ کے دن غسل کر کے اپنے کپڑے پر لگا رہا ہوں، ایک دن یہی عطر گھر میں جب عطر لگانے کا معمول ہو تو انتقال کے وقت میں جب کفن پہنایا جاتا ہے تو بچے یہی کہتے ہیں ابا یہ عطر لگاتے تھے، کفن پہ یہی عطر ڈالو، یہی عطر ڈالو، یہ سرما لگاتے تھے یہی سرما پہناؤ۔ اس کپڑے میں میرے والد نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، یہی کپڑے میں میرے والد کو احرام دو۔ جو حالات ہماری زندگی کے ہوں گے، اپنی زندگی کا جو معمول ہوگا، ہماری زندگی میں ہمارا جو ڈسپلن ہوگا، اسی ڈسپلن کے ساتھ اللہ ہماری آخرت سنوارے گا، اسی معمولات کے ساتھ اللہ ہماری آخرت کو سنوارے گا۔ اور ہماری زندگی میں سارے پروگرام فٹ ہے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن ایک پروگرام نہیں ہے، ایک ایسا کوئی ہمارا نقطہ یا ایک ایسا کوئی پروگرام ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ جب میری آنکھ بند ہوگی میری آخرت کے لیے کیا، میری قبر کے لیے کیا۔ میری قبر میں تو میرا بیٹا نہیں آئے گا، میری قبر میں میری بیوی تو نہیں آئیں گی، میری بیوی کے لیے جو اتنا عالی شان مکان میں نے بنایا یہ تو میری قبر میں نہیں آئے گا، اپنے گھر کے لیے اتنی مہنگی لائٹ کا میں نے جو انتظام کیا، قبر میں وہ لائٹ لگانے کے لیے تو وائر مین نہیں آنے والا، اس کے لیے کیا، میں اپنی قبر کو روشن کیسے کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے آخری وقت میں جب اس کی روح قبض ہو رہی ہو کیا تعلیم فرمائی کہ زندگی میں کون سی چیز کا اہتمام ہوگا تو مرتے وقت اس کے زبان سے کلمہ نصیب ہوگا، وہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ جب وہ اپنی دنیا میں رہ کر اپنے سطر کی حفاظت کرے گا، اپنے نظر کی حفاظت کرے گا، اس کے انتقال کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے بدن کی حفاظت فرمائے گا، اس کے سطر کی حفاظت فرمائے گا۔ جو عورت زندگی میں اپنے سطر کی حفاظت کرے گی، جو مرد زندگی میں اپنے سطر کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے موت کے بعد بھی اس کے سطر کی حفاظت کرے گا، اس کے اوپر پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ سارے حالات کا پروگرام ہمارے روز مرہ کی زندگی کے جو پلاننگ ہے اس میں ہو، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اور رزق اور قرض کے بارے میں اور ادھار کے بارے میں ہمیشہ دعا مانگے، ہمیشہ دعا مانگے۔ شہید بھی کوئی اللہ کے راستے میں اگر مر جائے اس سے بھی اللہ نے قرض کو معاف نہیں کیا۔ ہم سب مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سر پہ قرض ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی،
ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہو اور اپنی زندگی میں اس دعا کا اہتمام ہو، اے اللہ مجھے موت اس حال میں آئے، اے اللہ میری آنکھ اس حال میں بند ہو، اے اللہ میری سانس اس حال میں بند ہو، میرے سر پر کسی کا 1 روپیہ بھی باقی نہ ہو، میرے سر پر 1 روپیہ بھی قرض نہ ہو، کل میرے انتقال کے بعد میں کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ مانگتے مانگتے تھک گیا لیکن میرے پیسے نہیں لوٹائے، کہیں یہ بات ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے۔ اس لیے اپنے معاملات کو، زندگی کے اصول کو، اپنی زندگی کے روزمرہ کے حالات کو صاف رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا مہینہ، یہ پیدائش کا بھی مہینہ ہے، آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے، سیرت کا ایک بہت بڑا سبق اور سیرت کا بہت بڑا عنوان ہمیں اس ربیع الاول کے مہینے میں سننے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے، حالات میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 12 وفات میں جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہرے جھنڈے کو لے کر اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپوا کر اپنے گھروں پہ اونچا لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو احکام ہیں، وہ اپنی زندگی میں لانے کا، یہ ان کے ساتھ سچی محبت کا ایک فریضہ ہے۔ انتقال کے وقت میں سہولت کے ساتھ روح کا قبض ہونا اللہ کی نعمت ہے، حلال موت کا ملنا اللہ کی نعمت ہے، کلمے کے ساتھ اپنے گھر پہ رہ کر پاکیزہ حالت میں اس دنیا سے جانا اللہ کی نعمت ہے، بغیر کسی لا علاج بڑی بیماریوں کے دنیا سے جانا اللہ کی نعمت ہے۔ ہم دعاؤں میں رزق مانگتے ہیں، ہم دعاؤں میں روزی مانگتے ہیں، ہم دعاؤں میں عزت مانگتے ہیں، ہم دعاؤں میں کاروبار مانگتے ہیں، کیا ہم نے اپنی دعاؤں میں کبھی یہ مانگا اے اللہ عزت والی موت عطا فرما، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ دنیا سے جب میں جانے لگوں میری زبان سے کلمہ نصیب ہو، بغیر کلمے کے اگر اس دنیا سے چلا گیا اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا، فرشتوں کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا؟ اگر روز مرہ کے معمولات میں 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہو، روزانہ کے معمول میں اگر یہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ مرتے وقت بھی اللہ وہی کلمات کو اپنے زبان سے جاری فرمائے گا، کلمہ بھی پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا، تسبیح بھی پڑھے گا۔ اور اگر ہماری زندگی میں کوئی معمولات نہیں، ہماری زندگی کی کوئی ترتیب نہیں، اللہ نے قرآن میں وعید سنائی، الذی جمع مالا وعددا، جو لوگ مالوں کو جمع کرتے ہیں اور بار بار گنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کیا وہ مال ان کو بچائے گا یا وہ مال ان کو ہمیشہ، کلا لینبذن فی الحطب، ہرگز نہیں، کوئی مال ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، کوئی رتبہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، باقی رہے گا میری اپنی نیکی، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنی نیکیاں، ہماری اپنی اخلاق، ہمارے اپنے معاملات، ہماری اپنی معاشرت، یہ ساری چیزیں قبر میں ہوگی، ان سب کا اللہ کے پاس جواب ہوگا، ان سب کا اللہ کے نزدیک حساب ہوگا، یہ ساری چیزوں کا بدلہ اللہ کے نزدیک دیا جائے گا، ان ساری چیزوں پر اللہ نے بڑے بڑے اجر و ثواب رکھے ہیں۔ قبر صرف ایک مردے کے دفن ہونے کا نام نہیں ہے، قبر صرف ایک بغیر روح کے جسم کو دفن کرنے کا نام نہیں ہے، قبر ایک خطرناک گڑھا ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی بغیر ترتیب کے گزار دی، بغیر احکام شریعت کے گزار دی، وہ ڈر ہے، وہ خوف ہے۔ لیکن جو اگر یہ سوچ لیں قبر میں جانے کے بعد مجھے حساب بھی دینا ہے، فجر کا اگر اہتمام رہا تو قبر میں جاتے کے بعد فجر کی نماز وہ سرانے ایک روشن بلب کی طرح روشن ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں یہ بات بھی فرمائی، جب کوئی جنازہ دیکھو اس میں شرکت کرو، اس کو کاندھا دو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی میت ہو جائے، اس میں شرکت کرو۔ ہم کسی کی نماز جنازہ میں ہوگے، کل ہماری نماز جنازہ میں کوئی شرکت کرنے والا،
ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیں گے، کل کوئی ہمارے جنازے کو کندھا دینے والا ہوگا۔ ہم قبرستان میں مہینے میں ایک بار پہنچ کر اور قبرستان والوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ یاسین یا ایک مرتبہ آیت الکرسی یا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخشیں گے، کل ہمیں کوئی بخشنے والا ہوگا۔ میں نے اپنے گھر کے بارے میں سوچ دیا، اپنی اولاد کے بارے میں سوچ دیا، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچ دیا، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ دیا، ساری صحت کے بارے میں سوچ دیا، لیکن آخرت کے بارے میں میرا کیا ہے؟ آخرت کی میری پلاننگ کیا ہے؟ میری آخرت میں میرے لیے ایصال ثواب کا کون سا ذریعہ باقی ہے؟ اللہ کے پاس حساب دینا بہت بھاری ہوگا۔ اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، اپنے صحت کی حفاظت کرے، اپنے صحت کی طرف دھیان دے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان بچوں سے گزارش ہے اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ جن ماں باپ کو اللہ نے اولاد دی ہیں ان ماں باپ سے گزارش ہے یہ اولاد امانت ہے، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب وہ چیزیں ہم سے چلی جاتی ہیں اس کے بعد احساس ہوتا ہے۔ کتنی اولاد ایسی ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد میں یہ احساس کرتی ہیں کاش میں میرے ابا کی خدمت کر لیتا، کاش میں میری ماں کی خدمت کر لیتا۔ اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جب اولاد دنیا سے چلی جاتی ہیں ماں باپ یہ احساس کرتے ہیں کاش میں اپنے بچوں کو تھوڑا ٹائم دے دیتا، کاش میں اپنے بچوں کو تھوڑا وقت دے دیتا، کاش میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتا۔ دنیا میں رہ کر ذرا سی بات پر ہم کسی سے بولنا چالنا چھوڑ دیتے، تعلقات کو ختم کر دیتے، مہینوں سالوں خاندان ایسے ٹوٹے پڑے ہیں ہم چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، ان کے بات کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آنے والا، کبھی دکھنے والا نہیں، تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، اور وہ احساس وہ پچھتاوا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر جب حیات ہوتا ہے کوئی ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، جب انتقال چلا جاتا ہے ایک بیٹے کو پوچھو والد کے غیر موجودگی میں زندگی کے حالات کیا ہے، ایک بیٹے سے معلوم کرو ماں اگر دنیا سے چلی جائے، ماں کے جانے کے بعد میں ماں بولنے کے لیے وہ لفظ کہتا ہوتا ہے وہ ایک بیٹا سمجھ سکتا ہے۔ باپ کے جانے کا درد ایک بیٹے کو معلوم، بیٹے کے جانے کا درد ایک والد کو معلوم۔ کیوں نہ ہم حیات رہتے ہوئے زندگی میں رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کو اہمیت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حقوق کی ہمیں تعلیم دی ہے، سارے حقوق کی تعلیم دے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ سیرت کا مہینہ ہے، پورے مہینے انشاءاللہ ہماری مسجد میں سیرت کے عنوان پر بیان ہوگا، اور ہر جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کا ایک اہم پہلو اور کوئی نہ کوئی عنوان ہمیں سننے ضرور ملے گا۔ اس لیے زندگی کو اہمیت دے، صحت کی قدر کرے، جہاں ہم دنیا کے پلاننگ کرتے ہیں آخرت کے حالات کو جاننے کی کوشش کرے، نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے، استغفار کا معمول کرے، دیندار بننے کے لیے اور ایک متقی پرہیزگار بننے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ اور ولی بننے کے لیے ضرورت نہیں کوئی گھر چھوڑ دے، ضرورت نہیں کوئی جنگل میں چلے جائیں، ضرورت نہیں کسی پہاڑ پہ جا کے اپنے آپ کو کونڈ لے، نہیں، آپ جس حال میں ہو، آپ جس حال میں ہو، آپ جیسے حال میں ہو، آپ کی زبان بند ہے، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے بھی نہیں، آپ کے سر پر ٹوپی بھی نہیں، آپ کے بدن پر کپڑے بھی گندے ہیں، لیکن دل میں اور زبان میں یہ چل رہا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا میں تو وہ ذات ہوں، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تمہارے دلوں میں جو پلاننگ چل رہی ان پلاننگ سے باخبر میں ہوں، ان دلوں کے حالات کو جاننے والا میں ہوں۔ یہ چند باتیں تھی سیرت سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔